رباه عفوك إني للنور مدت يداي. اسلام کا ہر حکم نہایت خوبصورت اور نہایت پرفیکٹ ہے. اب جہاں سے چاہو شروع کرو، اس پر غور کرنا. اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کا جو پورا سسٹم ہم کو دیا ہے، یہ اس مالک کے دیے ہوئے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے. جو لوگ خدا کی طرف سے، اس مالک کی طرف سے دیے گئے اس سسٹم کو جانتے نہیں، ان کے ہاں پاکی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جو آپ میں سے بہت اچھی انگلش جانتے ہوں، وہ بتائیں کہ پاکی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہائیجین. ہائیجین پاکی کو کہتے ہیں. ہر ہائیجینک چیز پاک ہوتی ہے. آج تمہارا امتحان ہے، ایگزامز چل رہے ہیں نا، اور بتاؤ. کلینلینس. لو بھائی، ہر کلین چیز پاک ہوتی ہے؟ نہیں انگلش میں کوئی لفظ اس لیے نہیں ہے کہ اس تہذیب میں ہی پاکی نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، پاکی کے لیے انگلش میں کوئی ورڈ نہیں. آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، اسٹینفورڈ، دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے میں یہ بات کر چکا ہوں. یہی الفاظ جو تم بول رہے ہو، یہی وہ بولتے رہے. ہے ہی نہیں. الگ کانسیپٹ ہے پاکی کا، دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. کسی قوم کے پاس نہیں. صاف ستھرے ہو جاتے ہیں لوگ اوپر سے، پاک نہیں ہوتے. پاکی الگ چیز ہے اور صفائی الگ چیز ہے. صفائی کو کلینلینس کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر کلین چیز پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اب کتنا عجیب یونیک تصور دیا ہے انسانوں کے پیدا کرنے والے نے کہ تم صاف بھی رہو اور پاک بھی رہو. قال اللہ قال رسول، سچے کلام کو عام کرو. ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو.